الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین. قربانی نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قربانی بہت اونچا عمل ہے، تو قربانی والے دنوں میں اور بھی کئی اعمال مسنون مستحب قرار دیے گئے ہیں، ان کا بھی علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے تاکہ یہ مختلف سنتیں جو بیان کی گئی ہیں ان پر ہم عمل کر کے اللہ جل شانہ کا قرب اور تعلق حاصل کریں اور اجر و ثواب حاصل کریں. تو قربانی کے اعمال میں سے ایک عمل تکبیرات تشریق کا کہنا ہے. یہ تکبیرات واجب ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام سے یہ منقول ہیں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح ان حضرات کا یہ معمول حدیث شریف کی کتابوں میں آیا ہے کہ یہ حضرات 9 ذوالحجہ کی صبح کی نماز سے 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات پڑھا کرتے، اور یہ تکبیرات پڑھنی واجب ہیں. مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو یا علیحدہ نماز پڑھنے والا ہو، فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کہنا ضروری ہے، واجب ہے. اور جس کی رکعت رہ جائے امام کے ساتھ، اس نے ساری رکعتیں نہیں پڑھی ہیں ان دنوں کی نمازوں میں سے، تو جب امام سلام پھیرے وہ رکعت پوری کر کے وہ تکبیر پڑھے. اور جس آدمی کی ان دنوں میں نماز قضا ہو گئی ہے، وہ جب ان دنوں کی نماز کو قضا پڑھے گا تو فرضوں کے سلام کے بعد وہ تکبیر پڑھے گا. تکبیر کو ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، اور یہ تکبیر مسجد میں مردوں کے لیے پڑھنی تو آسان ہے کہ یاد دہانی ہو جاتی ہے. ایک بلند آواز سے پڑھتا ہے تو دوسرے سن لیتے ہیں، وہ بھی پڑھنے لگتے ہیں. لیکن عورتیں جو ہیں گھروں میں، انہوں نے چونکہ اپنی اپنی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو انہیں یہ یاد نہیں رہتا، یا سستی کرتی ہیں یا علم نہیں ہے کہ گھروں میں مرد حضرات یہ مسئلہ نہیں بتاتے، ان کو اس کی اہمیت اور ضروری ہونا نہیں بتاتے، تو اس لیے عورتیں اس بارے پیچھے رہ جاتی ہیں، اس واجب پر عمل نہیں کر پاتی. تو یہ سارا یہ عمل جو ہے اس کے بارے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس مسئلہ سے آگاہ کریں
اور عورتیں کسی کاغذ پر یہ تکبیرات تشریق لکھوا لیں یا لکھ لیں، اور جہاں نماز پڑھتی ہیں عام طور پہ وہاں قریب کہیں وہ سامنے سائڈ پہ وہ اس کو رکھ لیں، اور اس کو دیکھ کر پھر انہیں تکبیر یاد آئے گی تو پھر وہ تکبیر پڑھ لیں گی۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں، تو صحابہ کرام مختلف اندازوں سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے۔ اللہ اکبر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے، لا الہ الا اللہ اس میں اللہ کی توحید وحدانیت کا بیان ہے، وللہ الحمد میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو اس لیے طرح طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو بہرحال یہ الفاظ یاد کر لیے جائیں تو بہت بہتر ہیں، ورنہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر اس طرح کہہ لیے جائے، یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اس طرح کہہ لیے جائے۔ تو بہرحال یہ تکبیر کہنی واجب ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ ذرا درمیانے انداز کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، زیادہ شور کرنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ شور برپا کر دیا جائے، درمیانی آواز کے ساتھ مرد پڑھیں گے، اور عورتیں اس تکبیر کو آہستہ پڑھیں گی، عورتیں آہستہ پڑھیں گی، مرد جو ہے وہ قدرے بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو ایک بار پڑھنا ہے۔ اور یہ 9 ذو الحجہ یعنی آج جمعہ کا دن ہے، تو آج صبح کی نماز سے یہ تکبیرات شروع ہیں، اور 13ویں کی عصر تک یعنی یہ تکبیرات جو ہیں منگل والے دن عصر کی نماز تک پڑھی جائیں گی۔ یہ ساری تکبیرات جو نماز کے اندر ہیں، یا اذان و اقامت میں ہیں، یا ذبح کے وقت تکبیر ہے، یا یہ قربانی کے دنوں میں مزید یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو یہ تکبیرات ویسے بھی ہم پڑھیں، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یہ تکبیرات ہم وقتاً فوقتاً جو ہے بار بار جو ہے یہ پڑھتے رہیں۔ صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ صرف نمازوں کے بعد نہیں بلکہ ویسے بھی صحابہ کرام جو ہے یہ تکبیرات ان دنوں میں پڑھتے۔ یہ تکبیرات ذکر ہیں، اور ان تکبیرات کے ذریعے اللہ کی بڑائی اور عظمت کو مسلمان کے دل میں پختہ کرنا ہے، کیونکہ مسلمان کے دل میں جب اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے گی تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی بڑائی یہ دل اس سے بھرا ہوا ہو، دل میں بیٹھی ہوئی ہو، تو پھر آدمی اتنی بڑی ذات کا جو ہے وہ فرمان اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بار بار تکبیرات کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ رکھنا ہے۔ یہ احکام اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، تو اس لیے اس ذات کا ہر حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بار بار یہ جو تکبیرات کے ذریعے سبق دیا جا رہا ہے، مقصد یہی ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے جو ضروری احکامات ہیں ان پر ضرور عمل کرو، اور جو احکام کے مستحب ہیں، ضروری نہیں ہیں،
تو اتنی بڑی ذات کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے ان کا علم حاصل کیا جائے اور ان پر پورا جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ تو تکبیرات جو ہیں یہ آدمی اگر بھول گیا اور سلام پھیر دیا نماز کا اور تو وہ تکبیر پڑھنی یاد نہیں رہی، اگر اس نے باتیں نہیں کی ہیں اور اسی طرح بیٹھا ہے تو وہ تکبیر کہہ لے۔ ہاں وہ مسجد سے چلا گیا تو پھر اب نہ پڑھے، بھول جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ ان تکبیروں کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ان کی پوری پابندی اور ان کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جو 9 ذو الحجہ کا روزہ ہے جو آج یعنی کہ رکھا ہوا ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا بڑا نفع بیان کیا گیا ہے حدیث پاک میں، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ یعنی یہ 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والا جو ہے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ پاک 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا۔ تو 1 گناہ بھی معاف ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا اس ذات کا احسان ہے۔ چاہے جائے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آنے والا، تو یہ بہت بڑا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کرم ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء کرام صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے آئے ہیں کہ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ انہوں نے بڑے اہتمام سے رکھا ہے، بڑے ذوق و شوق سے رکھا ہے۔ یہ جو روزہ ہے اس کو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں گزارے، نیک اعمال کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو مسلمان حج کر رہے ہیں تو ان کے حق میں یہ مستحب نہیں ہے، انہیں منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ حج والے اعمال کر رہے ہیں، اگر ساتھ روزہ ہوگا تو مشقت میں وہ پڑیں گے، تو اس لیے انہیں منع کیا گیا ہے۔ اور ہاں کوئی ایسا آدمی ہو ہمت والا، جذبے والا، جو حج کے اعمال میں بھی فرق نہ آنے دے اور ساتھ جو ہے وہ روزہ بھی رکھے، تو اس کے حق میں پھر منع نہیں ہے، ورنہ عام طور پہ ان کے حق میں جو ہے وہ منع ہے حج کے اعمال کی وجہ سے کہ ان کو بے مشقت نہ ہو۔ اور باقی دیگر جو مسلمان جو حج نہیں کر رہے تو ان کے لیے یہ روزہ مستحب ہے، اور اس کا یہ انعام ہے کہ 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص رحم و کرم سے ہمیں ہر کام، ہر مستحب عمل، ہر مسنون طریقہ، ہر حکم جو ان دنوں میں رکھا گیا ہے اس کا علم اور اس پر 100% عمل اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔